ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم جی میں السلام۔ نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہ پڑھیں تو کیا ہم نے جو تلاوت کی ہے اس کا ثواب ملے گا ہمیں؟ اور تسبیح کرنے سے پہلے اور درود پڑھنے سے پہلے اگر نہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں تو اس کا ثواب ملے گا ہمیں؟ اور یہ دوبارہ تو نہیں پڑھنا پڑے گا کہ ہم نے بسم اللہ اور اعوذ باللہ نہیں پڑھی نماز کے علاوہ؟ نماز کے علاوہ اوکے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں تو علماء کا موقف، جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے نماز میں یا نماز کے علاوہ۔ آپ جو پوچھ رہی ہیں اگر ہم نے قرآن کریم پڑھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھی تو کیا ثواب ملے گا؟ اس کا جواب تو سیدھا اور سچا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ثواب آپ کو ملے گا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ نیکیاں آپ بٹورنے کا آپ کو اجر موقع ملے گا۔ لیکن وہی سوال سماحت الشیخ عبداللہ بن منیع سے پوچھا جا رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں یہاں تلاوہ بدون تسمیہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ کی۔ اما ما يتعلق بجميع سور القرآن ما عدا الفاتحة، فاتحہ کے علاوہ پوری جتنی بھی قرآن کریم کی صورتیں ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فهذا على كل حال يعني الذي عليه جمهور أهل العلم على أن البسملة في كل سورة هي في الواقع ليست من السورة نفسها۔ یہاں سورہ فاتحہ کے علاوہ جتنی بھی جگہ قرآن کریم میں بسم اللہ لکھی گئی ہے تو موقف یہ ہے علماء کا کہ یہ ان صورتوں کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جمہور اہل علم کا موقف ہے۔ ليست من السورة وإنما لیست من السورہ وانما ہی، وہ ان کو برکہ یا جو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے جو طریقہ کار ہے اسلاف سے ثابت اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ انہا سنہ، وعلى التأمل والانتفاع من القراءة نفسها۔ یہاں آپ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں اور بسم اللہ کو پڑھ لیتے ہیں تو شیخ محمد بن صالح العثیمین بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ لیں۔ الاستفتاح فی الصلاۃ، اگر بسم اللہ پڑھ کر آپ سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں تو یہ سنت ہے۔ وَإِذَا كَانَتِ الْبِسْمِلَّةُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِوَاجِبَةٍ، یہ نماز میں بھی سنت ہے۔ فَهِيَ سُنَّةٌ خارج الصلاة أيضا ليس بواجبہ، تو اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ قرآن کریم کو اگر آپ نے اس کے علاوہ پڑھ لیا ہے تب بھی جائز ہے۔ وأما البسملة في الفاتحة فمحل خلاف بين أهل یہاں فاتحہ کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ آیا اس کے بارے الذي عليه جمهور أهل العلم على أنها سنة، هذا انہا، جیسے شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ انہا سنہ، كاعتبارها سنة في سائر سور القرآن، سائر سور القرآن۔ هناك رأي وهو مذهب الإمام الشافعي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء کا موقف یہ ہے، ومن اتبع مذهبه هو على أساس أن البسملة هي آية من آيات الفاتحة۔ بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے جیسے کہ امام شافعی کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اور یہ امام شافعی کا موقف ہے۔ لا بد من قراءة، فان کے یہاں لا بد من قراءتها، تو بسم اللہ چونکہ اس کا حصہ ہے اس لیے بسم اللہ پڑھنی آپ کو واجب ہے، یہ ان کے یہاں ان کا موقف ہے۔ ركن البتہ جو اہل علم جمہور علماء کا موقف ہے، قول من ترك الفاتحة وهو يأخذ بقول الإمام الشافعي رحمه الله، امام شافعی کا موقف تو یہ ہے کہ اس کا وہ حصہ ہے، لیکن صلاۃ صحیحہ، اگر سورہ فاتحہ آپ بسم اللہ کے بغیر پڑھ لیتے ہیں تو سنت سے آپ نے سنت پر عمل نہیں کیا ہے، البتہ نماز بإذن اللہ تعالی درست ہے۔ يستكمل قراءة الفاتحة، فلیستکمل قراءۃ الفاتحہ۔ إن
البسملة آية من الفاتحة. آیہ من الفاتحہ، تو ان کے یہاں آیہ من الفاتحہ ہے تو اس لیے اس کو آپ پوری پڑھیں. لیکن اگر شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ عبداللہ المطلق اور شیخ عبداللہ المنیع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی یا اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھی تو آپ کی قرأت کا ثواب آپ کو ملے گا. بلکہ نماز میں بھی اگر آپ نے سورہ فاتحہ یا بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو لیس بواجبہ، پھر یہ سورہ فاتحہ تو پڑھنا واجب ہے، لیکن بسم اللہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو نماز آپ کی درست ہے. شاید آپ یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، اور رہا آپ کا یہ سوال کہ ذکر و اذکار کے لیے، درود شریف پڑھنے کے لیے ہم بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو اس کے لیے بھی بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی، دیکھیے یہ عبادات ہیں، عبادات توقیفی ہوتی ہیں اور ان کے لیے دلیل مطلوب ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ واجب ہے آپ درود شریف پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، تب اس کو ہمیں دلیل دکھانی پڑے گی یہ واجب کیوں ہے. اس لیے جب قرآن کریم ہم بغیر بسم اللہ کے پڑھ سکتے ہیں اور اس کا اجر ہے، تو اس من باب الاولا پھر تو ذکر و اذکار بھی بغیر بسم اللہ کے آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہی بات اکثر شیخ عبدالعزیز بن باز کا بھی یہی موقف ہے، فمن ترک البسملہ فقراءته صحیحہ سواء فی الصلاۃ و خارجہا ولکنہ تارک السنہ. تو یہاں ایک سنت اور ایک مستحب کام سے اس نے اپنے آپ کو ضرور محروم کیا ہے، لیکن آیا اس کی تلاوت صحیح ہے. شیخ عبدالعزیز بن باز بھی یہی فرما رہے ہیں، فمن ترک البسملہ فقراءته صحیحہ. تو جس نے بسم اللہ پڑھ لی، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز بھی درست ہے اور قرأت بھی درست ہے، اور اس کے اجر میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. مجھے امید ہے کہ سائلہ یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ کئی مرتبہ انہوں نے سدرا نام ہے ان کا، اور فون کر کر کے مجھے تنگ کر رہی تھی. آج میں نے ان کو ریکارڈ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ بھی اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں نا، اس کے ممبر بن کر یا فیس بک پیج پر ہمیں اسٹارز کے ساتھ آپ سپورٹ کریں. آپ جب اسٹار دبائیں گے اور اس کے لیے کچھ ڈونیٹ اپنی طرف سے کریں گے اور ہمارے کام جہاں جہاں پہنچیں گے، ہاں اس چینل کی نشریات سے جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اجر ملے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب. میرا نمبر ہے 00966504686317. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.